ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تا حیات اپنے احکام کی ادائیگی کے نور سے روشن زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی نیکیوں میں پہل کرنے کی، سبقت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے مزاج کو سمجھ کر عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک آیت میں تعلیم دی، فرمایا کہ بے شک پہلے اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے خطاب فرمایا، اس کے بعد مالک کائنات، خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے جو اپنے شاہد، بشیر اور نذیر محبوب کو بھیجا ہے، اس لیے ہے کہ تم ایمان رکھو۔ شاہد، مبشر، نذیر میرا محبوب، اللہ پر بھی ایمان تمہیں نصیب ہو جائے، اس کے رسول پر بھی ایمان تمہیں نصیب ہو جائے، اور فرمایا کہ ایمان کے فوراً بعد جس چیز کا تقاضا کیا گیا وہ تعظیم ہے، وہ ایک ادب ہے۔ تعظیم اور ادب ایک ایسی چیز ہے، آگے اس کے سامنے عبادت کا دائرہ ہے، باقی ساری تعظیم ہے۔ دائرہ عبادت میں داخل نہیں ہونا، تعظیم جس قدر ہو سکے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے، اطاعت کے ذریعے، اتباع کے ذریعے، محبت کے ذریعے، حضور کی نسبتوں کے ذریعے، امام الانبیاء کے فرامین کے ذریعے، رسول اللہ کے دین پر پہرا دینے کے ذریعے، امام الانبیاء کے گستاخوں سے تعلق توڑنے اور اپنی قوت کو استعمال کرنے کے ذریعے، یہ تمام جتنے کائنات کے ذرائع ہیں وہ تعظیم کے، وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا اب صبح و شام میری عبادت کرو۔ جب تعظیم مصطفیٰ تمہارا دل کے اندر گھر کر جائے، جب محبت مصطفیٰ تمہاری روح بن جائے، روح کی غذا بن جائے، اور جب اس کے مصطفیٰ تمہاری منزل اور راہ بن جائے، تمہارا مقصد اور مطلب بن جائے، تمہارا مقصود و مطلوب بن جائے، پھر فرمایا مجھ معبود کی عبادت کرو، پھر صبح و شام مجھے سجدے کرو، پھر میری عبادت بجا لاؤ، پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، پھر تمہیں ایمان کا نور نصیب ہوگا، پھر ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ تو تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار چند احادیث کی تھی، آج بھی حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ کائنات میں انسان کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینی ہو، خطرناک ہو، تو کہتے ہیں یہ بھیڑیا انسان نہیں ہے، یہی کہا جاتا ہے نا کہ درندگی کی جو آخری حد ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان نہیں ہے، یہ بھیڑیا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو جو بھیڑیے نے ہمارے نبی کی تعظیم کی ہے وہ بتانا ہے کہ جس نبی کی بھیڑیے بھی تعظیم کریں، قدر کریں، احترام کریں، ہمارے اوپر کتنا لازم ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، امام بہقی نے وقد صححہ البہقی، امام بہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وقال ابن کثیر ھذا اسناد علی شرط الصحیح، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ شرط صحیح کی شرط پر پوری کی پوری حدیث پاک ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ اب سنیں حدیث پاک،
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں عدل ذئب علی شاۃ فاخذها فطلب الراعی فانتزعها منه، بکریوں کا چرواہا مدینے سے دور بکریاں چرا رہا تھا، اپنی بکریوں کے ساتھ تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا، بکری کو پکڑا اور اسے اٹھایا اور دوڑ پڑا، فطلبہ الراعی، بکریوں کا چرواہا نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس نے اس سے بکری چھین لی۔ جب بکری چھینی فَأَقْعَ الذِّئْبُ عَلَى ذَنَبِهِ أَلَا تَتَّقِ اللَّهَ تَنزِعُ مِنِّي رِزْقًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وہ بھیڑیا جب بکریاں چھین کے جا رہا تھا، وہ اپنی پشت کے بل بیٹھ گیا، اپنی دم پر بیٹھ گیا، اپنی دم پر بیٹھ کے کہنے لگا، بکریے کے چرواہے کو کہنے لگا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اور یہ بندوں کی طرح کلام کرنے لگ گیا، وہاں بیٹھ کے کہنے لگا الا تتق اللہ، اے بکریوں کے چرواہے اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ نے مجھے رزق دیا، اللہ نے میری طرف رزق بھیجا، تو نے مجھ سے چھین لیا۔ بھیڑیے نے بکریوں کے چرواہے کو کہا کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ نے میری طرف رزق بھیجا، تو نے اسے چھین لیا۔ بکریوں کا چرواہا کہنے لگا یا عجبی ذئب مقعن علی ذنبی یکلم کلام الانس یکلمنی کلام الانس، اس نے کہنے لگا ہائے تعجب کی بات ہے، کیسی بات ہے، کیسی چیز میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا عجب بات ہے، کیا عجیب طریقہ ہے کہ یہ اپنے دمب کے اوپر بیٹھا ہوا بھیڑیا انسان کی طرح کلام کرتا ہے، انسانوں کی طرح گفتگو کرتا ہے۔ تعجب میں پڑ گیا بکریوں کا چرواہا، اس نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے کہ بکریوں کا چرواہا انسان کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ فقال الذئب الا اخبركم باعجب من ذلك، اس نے کہا بڑے تعجب میں پڑ گئے ہو، تمہیں اس سے بھی تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ بکریوں کا چرواہا اور پریشان ہو گیا، اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسرا بیخبر الناس بانباء ما قد سبق، اس نے کہا کہ یہ یسرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے تو تمہیں سامنے کی بات بتائی ہے، وہ جو کچھ گزر چکا ہے وہ ان کی بھی خبریں دیتے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے بانباء ما قد سبق، جو کچھ گزر چکا وہ اسے بھی بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہوا، قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کس قوم نے کیا کیا، وہ تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فاقبل الراعی، راعی نے بڑی تعجب کیا، ابھی یہ تو لگتا ہے جو یہاں باتیں مجھ سے کر رہا ہے، پھر اس نے مجھے پتہ اور راہ بھی بتایا ہے۔ تو فاقبل الراعی یسوق غنمہ حتی دخل المدینہ، اس نے چپ کر کے اپنی بکریوں کو پکڑا، ریوڑ کو اکٹھا کیا اور مدینے کی طرف رخ کیا، سفر کرتے ہوئے مدینے کی کسی جگہ پر پہنچ کر بکریوں کو وہاں کھڑا کیا۔ بکریوں کو کھڑا کیا ہوگا، ظاہر حدیث میں تو جملے ہیں، کسی کو کہا ہوگا میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے یہاں، انہوں نے کہا ہوگا ہیں تو میری بکریوں کا ذرا خیال کرنا، میں مل کے آؤں، تو کسی نے بکریوں کا خیال کیا ہوگا۔ حتی دخل المدینہ فذبحها الى زاویۃ من زاویہ ثم اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے ساری کی ساری خبر دی کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، بکری چھین کے بھیڑیا لے گیا، میں نے اس سے بکری چھینی، اس نے میرے ساتھ باتیں انسانوں کی طرح شروع کر دی، جب میں نے تعجب کیا تو اس نے آپ کا بتایا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، نبی علیہ السلام فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنودی الصلاۃ جامعۃ، حضور نے فرمایا کہ اب تو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ نماز پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے جب حضور فارغ ہوئے تو فقال للراعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو کہا ادھر آؤ، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نماز فرض سے فارغ ہو گئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، اور آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اخبرہم اخبرہم، حضور نے فرمایا جو کچھ تم سے ہوا ہے میرے صحابہ کو بتاؤ، اخبرہم، فرمایا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے میرے صحابہ کو بتاؤ۔ فاخبرہم، اس نے پھر سارا واقعہ سنایا۔ اس سے معلوم ہوا
نماز کے فوراً بعد ذکر مصطفیٰ کرنا خود مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اپنے نمازیوں کی تربیت کرنا، ان کو سمجھانا، اپنے نبی کے معجزات بتانا، حضور کی شریعت بتانا، یہ حضور کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اور شان مصطفیٰ کو بیان کرنا خود حضور کی چاہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نے مکمل بات کر دی تو صحابہ بڑے تعجب میں تھے کہ یہ عجیب واقعہ سنا رہا ہے، انتظار میں تھے اب تصدیق کہاں سے آتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، تصدیق اس کی رسول اللہ نے فرمائی۔ اور پھر حضور نے یہ جملہ بولا، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ حتی یکلم السباع الانس ویکلم الرجل عذبۃ صوتہ وشراک نعلہ ویخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ بعدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس پاک رب العزت کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ جانور درندے لوگوں سے کلام کریں گے۔ اس دن سے قیامت کی علامت شروع ہو گئی نا، فرمایا درندے کلام کریں گے۔ اور فرمایا کہ بندے کا جو چابک ہے، چابک وہ چابک تار، یعنی مثال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھ لیں یہ تار ہے، چابک تار کی طرح ہوتا ہے نا، وہ لگاتے ہیں سواریوں کو، اس کو چابک کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کوڑا بھی، درہ بھی اسے کہتے ہیں دوسری زبانوں میں نا، چابک بھی کہتے ہیں۔ وہ جو چابک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کو، یہ بندہ جو ہوگا، شخص جو ہوگا اسے یہ خبر دے گا، یعنی بندہ ایسا زمانہ آئے گا کہ چابک اسے خبریں دے گا، یعنی سمجھ لیں اب تاریں بچھی ہوئی ہیں نا ساری کائنات میں تو چابک کی طرح ہوتی ہیں، تو فرمایا ایسا زمانہ آئے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشراک النعلہ، اور جوتی کا تسمہ بھی اسے خبر دے گا۔ کیا خبر دے گا؟ فرمایا جوتی کا تسمہ، تسمے کی بات کی، یعنی قریب کی چیزیں اس کے خبر دیں گی۔ تو یہ موبائل وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ جانے اور کیا آنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی ترقی نہیں ہے، قیامت کی نشانی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو تنزل ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی بتایا ہے۔ نیک کا نیک آدمی، صالح آدمی جس کے پاس یہ میزائل ہے، موبائل نہیں، جو میزائل ہے وہ نہ کرتے ہوئے گناہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ بتائیں قیامت کی نشانی نہیں ہے کہ جس زمانے میں صالح آدمی بھی گناہ سے محفوظ نہ ہو سکے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نیک آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے 1000%، 1% نہیں کہہ رہا، 1000% نہ چاہتے ہوئے میزائل اس کو پڑ جاتا ہے، بمپ اس کو پڑ جاتا ہے، اتنا خطرناک قسم کا میزائل ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے، کوئی ترقی نہیں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ایک تم نے دیکھ لی ہے اور 3 میں تمہیں اور بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دے دی، پھر اسے وہ بھیڑیے نے کہا تھا کہ وہ پیچھے کی خبریں دیتے ہیں، حضور نے فرمایا میں تمہارا وہ نبی ہوں جو مستقبل کی بھی خبر دیتا ہوں۔ پیچھے تو اس نے بتایا ہے، میں مستقبل کا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں چابک، یعنی تار، چابک کی تار سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہوگی، پتہ نہیں نہ جانے اس سے اور کیا کیا بنے گا، کیا کیا ہوگا، لوگ اسے ترقی سمجھتے ہیں، اور لیکن یہ قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جوتے کا تسمہ، اب اس سے کوئی بھی آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، میرے آقا نے تو ایک مخفی لفظ بہترین خوبصورت فصاحت و بلاغت والا بول دیا کہ جوتے کا تسمہ بھی اسے خبر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ران اسے خبر دے گی کہ اس کے گھر والے اس کے بعد کیا کرتے رہے ہیں، اس کی ران، ایسا زمانہ آنے والا ہے، اس کی ران اس کو خبر دے گی کہ تیرے گھر والوں نے تیرے بعد کیا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت سے پہلے یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، جتنی ترقی اس وقت ہو رہی ہے مادیت کی، یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ مجھ جیسا آدمی بھی اگر کسی عالم کو کھولنا چاہے، پہلے ناچنے والی عورت آ جاتی ہے۔ اب میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، آپ سب کو معلوم ہے، اگر موبائل میں کتاب ہم کھولنے لگیں تو جو مرضی کوشش کر لیں، ایسی ایسی مشہوریاں آ جاتی ہیں کہ بندہ وہ کاٹنے کے ذریعے بھی پھر بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس زمانے میں ہم ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، دعا کریں اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کی نشانیاں ہیں،
یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کے گن گانے والے بھیڑیے بھی لوگوں کو کلمے کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو مدینے کی راہ بتاتے ہیں، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی تبلیغ کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کا حق نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو کہے بیٹا اٹھ، اس نبی کی اتباع کر جس کے لیے بھیڑیے نے بھی بکری کو چرواہے کو بھیجا تھا۔ اٹھ میری بیٹی اٹھ، کھڑی ہو، نماز پڑھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے در پر پہنچانے کے لیے بھیڑیوں نے بھی کوششیں کی ہیں، انہوں نے بھی تقدو کی ہے، انہوں نے بھی محنتیں کی ہیں۔ ان پر فرض نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن دین ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم دوسرے تک پہنچائیں۔ یعنی پہنچانے کا مطلب اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو نہ دیں درس، علم نہیں ہے تو نہ کریں ہم تقریر، لیکن اتنا تو اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے ملازم کو، اپنے سردار کو، اپنے دوست کو، اپنے چاہنے والے کو، اپنے متعلق کو اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں یار آخر بتاؤ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے جیسے نبی کا کلمہ پڑھا جن کی نعتیں جانور جنگل کے بھی پڑھا کرتے ہیں، تعریفیں۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔